السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا وبعد۔ محترم سامعین، آج کا موضوع ہوگا ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں یا کچھ کم علم رکھتے ہیں۔ خصوصی طور پر ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جنازے کی نماز کس طرح پڑھیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جس کو جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نہیں پڑھ پاتے ہیں یا پڑھتے ہیں لیکن دعا یاد نہیں ہے۔ بغور قلب سماعت فرمائیں گے۔ خصوصی طور پر ہمارے وہ بھائی جو ان پڑھ ہو یا کم پڑھے لکھے ہوں، خصوصی طور پر توجہ فرمائیں گے، کیونکہ شریعت ہے، یہ علم ہے اور اس کے سیکھنے کے لیے انسان کو نہیں شرمانا چاہیے۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 963۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جنازے کی نماز کس طریقے سے ادا کریں اور ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے وہ بھائی خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ سنیں گے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں مگر ان دعاؤں سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر یہ ویڈیو ہے کہ جب میت کو لے کے جایا جائے قبرستان کی طرف یا کہیں ایسی جگہ جہاں پر میت پہ نماز جنازہ ادا کی جائے، وہاں پر جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے تو ان کے پیچھے بھی جو مقتدی ہوں گے وہ بھی کہیں گے، امام بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر تک سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کو جب وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سینے پہ ہاتھ باندھیں گے تو کہیں گے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورہ پڑھیں گے، کوئی ایک مختصر سی سورہ، چھوٹی سی ایک سورہ پڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی سورہ پڑھیں گے۔ اس میں نماز جنازہ میں دعائے ثنا جو اللہم باعث بنی پڑھتے ہیں یا اور دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، یہ دعائیں نماز جنازہ میں ثابت نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز خفیف نماز ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، جب دوسری تکبیر کہیں گے تو جتنے بھی مقتدی ہوں گے، جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جب امام تیسری بار
تیسری مرتبہ جب کہیں گے اللہ اکبر تو خصوصی طور پر تیسری مرتبہ میں کیا کہیں گے؟ جو حدیث میں مختلف طریقے سے روایتیں ہیں اور مختلف دعائیں ثابت ہیں، تو جتنے بھی مقتدی ہیں، جو نماز پڑھنے والے، پیچھے پڑھنے والے ہیں، سارے کے سارے بھی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ پہلی دعا کہیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ ولا تضلنا بعدہ. بہت سی روایتیں ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہیں. اس کے بعد دوسری دعا اس میں پڑھیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. اس کے بعد جب امام چوتھی بار کہے اللہ اکبر تو اس میں کچھ دیر خاموش ہو کر کے جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو آپ بھی دائیں طرف سلام پھیرے، اور اگر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو آپ بھی سلام پھیرے. پتہ یہ چلا کہ سلام جو آخر میں جو سلام پھیرتے ہیں تو ایک طرف بھی سلام پھیرنا یہ صحیح روایت سے ثابت ہے، اور دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے. اسی لیے آپ ایک طرف سلام پھریں یا دونوں طرف سلام پھریں، یہ حدیث سے وارد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میرے محترم بھائیو، ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو حفظ کریں، زبانی یاد کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان دعاؤں میں کون سی اثر ہے، کون سی تاثیر رب تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے. اسی لیے میرے محترم بھائیو، حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرنے کے لیے جب بھی کسی جنازے میں جائیں گے، جنازے کی نماز میں جائیں گے تو آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ مغفرت فرما، ہمیں سے جو زندہ ہے ان کے بھی تو مغفرت فرما اور جو مر چکے ہیں ان کی بھی تو مغفرت فرما. پتہ چلا کہ ان میں مغفرت جو ہوتی ہیں، دعائیں استغفار جو ہوتی ہیں، اس میں زندہ کے لیے بھی ہوتی ہیں اور مردے کے لیے بھی ہوتی ہے. اسی لیے ان دعاؤں کو حفظ کرنا، ان دعاؤں کو سمجھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے. میرے محترم بھائیو، ان دعاؤں کو یاد کریں، زبانی یاد کریں، اور جنازے میں جب جائیں خاموشی کے ساتھ نیت باندھتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھینچنا ہی زبان کو بند نہ رکھیں، بلکہ زبان کو کھولیں اور ان دعاؤں کو حفظ کر کے زبان پر ورد کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو دین اسلام اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.